تو تزکیہ صرف اتنے سی بات نہیں ہے کہ جی آپ اپنا خود کریں گے. تزکیہ ایک پورے عمل کا نام ہے جو آپ کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دنیا میں کتنا تزکیہ آپ کا مطلوب ہے. یعنی جتنا آپ کر لیں، جیسے ہوتے ہیں نا، آپ نے ایک نرسری لگانی ہے تو پودا تو نرسری میں تیار ہوگا، لیکن کچھ اس کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جو آپ نے پورے کرنے کے بعد آپ وہ بیج لا کے نرسری میں لگاتے ہیں. وہ 24 گھنٹے آپ نے پانی میں رکھا ہے، ادھر آپ نے وہ بیڈ تیار کیا ہے، سارا کچھ کر کے پھر آپ وہاں پہ لا کے بیج رکھیں گے. تو گویا دنیا میں آپ ایک وہ بیج تیار کر کے وہاں پہ پہنچیں گے. وہ کیا ضروری ہے اب جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم نے کرنا ہے. اس میں سب سے اہم تر شے ہے، پہلی ایمان، یقین محکم. ابھی جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ایمان جس کے ساتھ شک کا کانٹا نہ ہو، وہ ایمان جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو. ہمارا جو اس وقت بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، ہمارے دینی تحریکوں کے قائدین کو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرہ ہیں تو ایمان ہمارے اندر ہے. مسلمان معاشرہ ہونے والا جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایمان ہمارے اندر ہو تو ہمارے عمل کافروں جیسے نہ ہو. وضع میں تم و نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایمان اگر ہو تو جھوٹ تو نہیں ساتھ شامل ہو سکتا نا. ایمان اگر ہو تو ساتھ بددیانتی تو نہیں شامل ہو سکتی. ایمان اگر ہو تو ساتھ دھوکے بازی نہیں شامل ہو سکتی. جس شے کو آپ کرپشن کہتے ہیں، دین میں اسے کیا کہیں گے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. یہ دو چیزیں ہیں جو کرپشن کی بنیاد ہیں. جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، جو آپ کا معاہدہ ہے، جو آپ کا حلف ہے، جس آئین کی پاسداری کی آپ نے قسمیں کھائی ہیں، اس کا عہد توڑے بغیر آپ کرپٹ ہو نہیں سکتے. اور جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے، قومی ذمہ داری، کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا آپ نے، کسی منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، تو اس کی امانت ہے. وہ ذمہ داری ایک امانت، قومی امانت ہے. اس میں کرپشن کا مطلب اس امانت میں خیانت کرنا ہے. تو فرمایا جو جس میں امانت کا وصف نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری کا معاملہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. اب بتائیں، اس معیار پر رکھ کر دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں. قانونی وہ ہم نے جو پڑھا اس کے اعتبار سے پکے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمیں اس ایمان کی تو ہوا بھی نہیں لگی، اس سے تو بالکل محروم ہیں. لہذا جب آپ اس ایمان کے جذبے سے محروم ہوں تو پھر آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے راستے نکالتے ہیں. ایمان کے ہوتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے، بس اللہ نے منع کر دیا، منع ہے. لیکن جب اللہ نے منع کر دیا، آپ کو اندر سے بے ایمان ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، اس طرح کر کے کر لیتے ہیں. اللہ نے اضطرار بھی تو ہے نا. ابھی ہمارے سارے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی وہ جو سور والے کیا ہے، دل ٹرانسپلانٹیشن جو ہے دل کی، سور کی، تو وہ ہمارے انہوں نے بھی گاندھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی میں تو مر جانا پسند کروں گا، یہ دل نہیں لگواؤں گا. ذرا غور سے سنیں کیا فرمایا انہوں نے. کہتے ہیں اضطرار میں ہو سکتا ہے، اور نہیں تو کبھی کسی نے خوشی میں بھی دل کا ٹرانسپلانٹیشن کرائی ہے. تو اضطرار یعنی انہوں نے اصل میں بڑے سلیقے سے اس کا جواز کا فتویٰ دے دیا ہے. خیر چلیں چھوڑیں وہ بات، وہ دوسری طرف نکل گئی. پھر بندہ یوں کر لیتا ہے، ٹوسٹ کرتا ہے بات کو. وہ یہ ان کا نام آ گیا بیچ میں، سب ایسا ہی کرتے ہیں.
اور تو اور اب کوئی کیا کہاں کیا سوچے تو کیا کرے کہ فوجی کی ذمہ داری جو ہے وہ جان دینا یا لینا تو نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے تھے خوئے بدرا بہانۂ بسیار. جب آپ ہڈ حرام ہو جائیں پھر آپ کے پاس کنتیں بہت ہوتی ہیں اس طرح کر کے اس طرح کر کے جان چھڑانے کی. تو ہم نے دین کے معاملے میں پھر یہی کہ ایمان نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. تو اب ہمارے ہاں ایسی جماعتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ سب لوگ چاہتے ہیں اسلام آ جائے. بالکل چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انگلی کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اسلام کی خاطر. ذرا سی مشکل پیش آتی ہے تو فضب انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ پہ. ہماری ذمہ داری وہ جو ابو طالب نے کہا تھا نا گھر والا جانے تو تم جانو، ہمارے اونٹ واپس دو. تو ہمارا کاروبار اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہماری نوکری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے وہ ساری ایمان کی قابلیت ہے.